السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارٹ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا علیکم بحفیظ۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں، چنانچہ جو بنائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، یعنی ہم سب کے پاس، بصائر بصیرت سے ہے، اور یہ نفس کی بنائی کو کہتے ہیں۔ نفس کی بنائی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دل کی آنکھ، یعنی کہ وہ قوت جس سے علمی حقائق کا پتہ چلایا جائے۔ ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ہم اپنی ظاہری آنکھ سے درختوں کو دیکھتے ہیں، پھر درختوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم سے آنے والے پھلوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اب جو بصیرت کی آنکھ ہے، یعنی کہ دل کی آنکھ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے، ہو از دا کریٹر، ان چیزوں کو کریٹ کرنے والا کون ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ایسے دلائل مل چکے ہیں جن سے تم بصیرت کو پالو۔ فمن ابصر، تو جو کوئی دیکھے، فلی نفسی، تو اس کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہے۔ ومن عمیت، تو جو اندھا بنا رہے، فعلیہ، تو اس پر ہے، تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام حقائق، تمام دلائل، تمام احکامات، تمام آیات، سب کچھ واضح ہو چکا ہے انسان کے لیے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ تمام چیزیں تم لوگ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو میرے اوپر آئیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو تمام احکامات نازل کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے۔ اب جو انسان قرآن پاک کو اچھے سے غلاف میں بند کر کے رکھ دیتا ہے اور اسے کبھی کھولنا گوارا نہیں کرتا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا گوارا نہیں کرتا، تو یہ تمام کا تمام وبال اسی انسان پر ہوگا۔ آیت نمبر 105۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح جس طرح ہم نے نشانیاں واضح کر دی، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات۔ نصرف ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرنا تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ درختوں کو دیکھو، میری کاریگری کو دیکھو، اور کہیں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی طرف کہا کہ اس پہ غور و فکر کرو کہ آپ رحمان کی کاریگری میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہ کہیں گے کہ تم نے پڑھ رکھا ہے۔ اہل عرب یہ جانتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے کہ اندھے بنے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کہ تم کسی انسان سے یہ پڑھ کر آ رہے ہو۔ اب عرب کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ رومیوں کا کلام ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم صبح شام چھپ چھپ کر ان سے پڑھ کے آتے ہو اور ہمیں آ کے سناتے ہو۔ اب دیکھیں جو رومی تھے وہ اجمی تھے، اب دیکھیں وہ اب جو قرآن پاک ہے وہ عربک زبان میں نازل ہوا، جو اجمی ہے اس کی اتنی زیادہ کیسے گرپ ہو سکتی ہے قرآن عربک زبان پہ؟ اب وہ عربک اتنی زیادہ نہیں جانتے تھے، تو ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے۔ جو انسان اپنی مدر ٹنگ میں اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں کر سکتا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم بیان کریں اس قرآن کو، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتی ہے، علم والے ہی اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، دوسرا پرسن اس پہ غور و فکر کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔